جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو نالج ایولیوشن۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور آج ہم نے سوڈانین جو ایشو ہے اس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور الحمدللہ وی آر مسلمس۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی ہم سب مسلمان ایک کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک حصے میں بھی اگر تکلیف ہو تو اسی طریقے سے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان کوئی تکلیف میں ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کو ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنا ضروری ہے، اور ان کے ایشوز بھی ہمارے ایشوز ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ دنیا میں اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا میں اسلام نافذ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ، اور خلافت نہیں دوبارہ آ جاتی۔ تو انشاءاللہ اسی پرسپیکٹیو سے ہم نے دنیا میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں تو ان پہ بڑی گہری نظر رکھنی ہے انشاءاللہ، اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشورہ بھی دینا ہے، قلم سے بھی جہاد کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے پوری دنیا کے مسلمان ہوں، ہم سب کا غم ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ غمی میں اور خوشی میں ہم سب ایک دوسرے کے ہمیں شریک ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اب جو لیٹسٹ ایشوز چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ چلیں سادہ الفاظ میں جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی میں نے کہ آپ سے شیئر کر دوں۔ تو سوڈان میں نارملی جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور اس میں دو جرنیل صاحب جو آپس میں ہی پاور کے لیے لڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے مسلمانوں میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور ادھر تباہی ہے۔ تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھنا ہے، اور پہلے تھوڑا سا انیشیل اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کریں گے سوڈان کے، پھر اس کے پولیٹیکل جو سچویشنز ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر فائنلی اس کا اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کا کیا سلوشن ہونا چاہیے، اور امت کے لیے اور سوڈانی مسلمانوں کے لیے اس کا کیا حل ہونا چاہیے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑی سی میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا تاکہ سادہ الفاظ میں سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو سوڈان کی جہاں تک بات ہے تو سوڈان 1956 میں آزاد ہوا، اور پہلے تاج برطانیہ کی کالونی تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنا ایک نظام جمہوریت کا نافذ کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے بہرحال جو یہ میں نے ریفرنسز لیے اس میں BBC سے نیوز کو بھی دیکھا، ویکیپیڈیا کو بھی دیکھا، اور اسی طرح دیکھو سنو جانو یوٹیوب چینل، اور اس طریقے سے حقیقت ٹی وی اور بہت سارے چینلز کو میں نے دیکھا۔ تو جتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی میں نے کہ چلیں اس ریسرچ سے ہم سب فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ کچھ جتنا اپنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ تو بہرحال سوڈان کی جو آبادی ہے تقریباً 4 ویکیپیڈیا کے مطابق 2020 کے مطابق 4,80,00,000 کے قریب ہے، یعنی تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے۔ اور خرطوم اس کا کیپٹل سٹی ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ کے آس پاس ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس میں بیسیکلی یہ مسلم کنٹری ہے، مور دین 90% دے آر مسلمز ماشاءاللہ، بلکہ 97% مسلمز ہیں، اور 1.5% کرسچنز، اور اس طریقے سے کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اس میں مور دین 70% جو ہیں تو وہ عرب افریقن ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی ہیں وہ نان عربز ہیں 30% کے قریب۔ تو یہ بیسیکلی جو جنگ ہے یہ اس میں عرب افریقنز جو ہیں ان کی، اور بیچ میں جو نان عرب افریقن ہیں ان کی آپس کی جنگ ہے۔ تو بہرحال یہ اختیارات کے لیے ہی وہ جو نان عربز ہیں وہ ادھر ہی کے افریقن ہی ہیں، بیسیکلی ادھر ہی کے سیٹلڈ ہیں، اور عربز پھر آس پاس کے علاقوں سے اور عرب سے مختلف وہاں سے آ کے ادھر آباد ہو گئے۔ تو اس لیے ان کے اندر یہ شروع سے ہی یہ پرابلمز رہے،
اور پھر اس میں ڈفرینٹ گروپس بنے اور باغی گروپس بھی بنے، اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ایک سمجھ لیں وہاں ایک گروپ تھا جو پھر وہ زیادہ اس کو اسٹرانگ کر دیا گیا، اور پھر اس کو سپورٹ ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہو گئی، اور پھر ان کو باغیوں کے خلاف جو نان عربس تھے ان کے خلاف تیار کیا گیا، اور اسی کا بعد میں جو ہیڈ بنا دیا گیا، تو جو جنرل حمدان ہے دگالو، تو اس کو اس کا بعد میں اس کو ریپڈ فورس کے حوالے سے بھی اس کو بنا دیا گیا، اور تقریباً اس کی یہ جنرل حمدان جو ہیں تو یہ ان کے پاس اب ماشاءاللہ تقریباً 1 لاکھ کی اپنی فورس ہے، اور یہ پھر اس کے بعد اور جو اس میں پھر یہ ہوا کہ 2000 تقریباً 3 میں بھی وہاں پہ ڈفرینٹ فسادات ہوئے، اور پھر اس میں صدر عمر البشیر جو تھے انہوں نے پھر حکومت سنبھال لی، اور تقریباً پھر 2019 کے قریب یہ دو جو جرنیلز تھے، جس میں ایک جنرل برہان اور پھر جنرل حمدان جو تھے، ان دونوں نے مل کے تو عمر البشیر کی جو حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور خود انہوں نے طاقت حاصل کر لی اور صدر بن گئے، اور ایک چیئرمین اور ایک نائب چیئرمین بن گیا۔ تو لیکن اب یہ ہے صورتحال کہ یہ طاقت اور اختیارات کی جنگ ہے، اور اس میں اب سپر پاورز بھی ڈیفینیٹلی انوالو ہو چکی ہیں، جس طرح ایک گریٹ گیم کا جو حصہ ہے کہ اب جو دنیا میں جو گروپس بن چکے ہیں، اور ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چائنا اور رشیا ہے، تو اب یہ جو جنرل حمدان ہیں، اب یہ زیادہ تر رشین اور اس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اب یہ چاہتے ہیں کہ جی جو جنرل برہان صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ جنرل حمدان کی آرمی بھی ہماری ایک ہی آرمی بن جائے، اور میں سارے اختیارات مجھے مل جائیں، اور جنرل حمدان اگر ایسا ہو گیا تو اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، اور وہ اس کے اپوزٹ اگینسٹ چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل میں دولت کی، اختیارات کی، پیسے کی جنگ ہے، اور ریسورسز کی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم تو مسلمان ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو چاہے پاکستان ہو یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، تب ہر جگہ پہ اسی طریقے سے فسادات اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کا واحد سلوشن اسلام ہے، جب تک اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، جب تک قرآن و سنہ کا دستور نہیں ہوگا اور اسی قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، اور جب تک مسلمز بیٹھ کے اکٹھے نہیں ہوں گے یونائٹڈ، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو ریسنٹلی اب تباہی اتنی ہو چکی ہے کہ 300-400 سے زائد لوگ وفات پا گئے ہیں، اور اسی طریقے سے کئی 15 سے 20 ممالک کے ایمبیسڈرز وہاں سے کوئٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں اس کو اب اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو جس طریقے سے اگر دیکھیں جتنی یہ جو دجالی قوتیں ہیں، اللہ رحم کرے، پوری دنیا میں انہوں نے فساد کیا، اور فساد اب پورے ہی اینڈ تک آ چکا ہے، اور دنیا میں تباہی ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو جب ظلم ایک انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہٹا دیتا ہے اور نیک لوگوں کو سامنے لے آتا ہے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خلافت آئے گی اور نیک لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ ظالموں کا کلا کما کریں گے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے بہت ظلم کیے انسانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرے انشاءاللہ، اور اس بہترین حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو میں نے ورلڈ ڈیجیٹل جو خلافہ کی بھی بات کی، ڈیجیٹل اسلام کی بھی بات کی، تو تمام مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بھی اگر حالات دیکھیں تو چاہے سیاسی حالات اگر دیکھیں، سیاست کا بھی فیلئر ہو چکا، آرمی کے بعض جرنیلوں کا بھی فیلئر ہو چکا، عدالتوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے، تو اب پورا نظام تو یہ دجالی جو ہے یہ تباہ ہو رہا ہے، اور آپ اپنی موت مار رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے سوڈان کے مسلمانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے،
اور اب یہ وقت ہے کہ تمام مسلمان منظم ہو جائیں، اور جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جہادی اور جو بھی سارے مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور خلافت عثمانیہ جیسے ٹوٹی تھی تو دوبارہ انشاءاللہ خلافت سٹارٹ ہو جانی چاہیے، اور سب ہم ایک ہی جھنڈے تلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جانا چاہیے اب ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، اور ایک جھنڈے تلے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس لسننگ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔